لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا عام طور پہ کہ ہمارے کون سے ایسے رشتہ دار ہیں جن سے پردہ ہے. اور ایک اصول ہے جو علماء نے لکھا ہے کہ جس خاتون سے اس مرد کا زندگی بھر میں کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے تو وہ خاتون اس مرد کے لیے نامحرم ہے اور اس سے پردہ ضروری ہے. اور جس خاتون سے زندگی بھر میں کبھی بھی اس مرد کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، کوئی چانس ہی نہیں ہے، تو وہ محرم ہے، اس سے پردہ نہیں ہے. دیور سے نکاح ہو سکتا ہے نا، شوہر مر گیا اس کے بھائی سے نکاح نہیں کرتے لوگ، بہت سے واقعات ایسے ہوتے رہتے ہیں. تو بھابھی دیور کے لیے کیا بن جائے گی؟ نامحرم. کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے، چاہے وہ دیور ہو، بڑا چھوٹا بھائی ہو، جیٹھ ہو، بڑا بھائی ہو، تو یہ سب کیا ہے؟ نامحرم ہیں. ایسے ہی پھپھا ہے تو یہ بھی نامحرم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھپھا کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، پھپھی کا انتقال ہو گیا تو اس کی جو بھتیجی ہے اب وہ اپنے پھپھا کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. شریعت میں تو جائز ہے، حلال ہے، بالکل کوئی برائی نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ پھپھا اس کے لیے نامحرم ہو گیا. ایسی خالو ہے، خالو کے ساتھ خالہ انتقال کر گئی تو اب وہ جو بھانجی ہے نا وہ اپنے خالو کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے، بالکل حلال ہے. خالہ کا انتقال ہو گیا، بھانجی کے ساتھ خالو نکاح کر لیا تو اب وہ کیا بن گیا؟ خالو اس کے لیے نامحرم. یعنی جب تک خالہ نکاح میں ہے تو نامحرم ہے یہ. اور ایسے ہی چچی ہے، چچی بھی کیا ہے؟ نامحرم ہے. کیوں؟ چاچا کا اگر انتقال ہو گیا تو بھتیجا اپنی چچی سے نکاح کر سکتا ہے، تو چچی کیا بن گئی اس کے لیے؟ نامحرم. ایسے ہی ممانی ہے، ماموں کا انتقال ہو گیا تو بھانجے نے اپنی ممانی سے شادی کر لی، جائز ہے، بالکل حلال ہے. تو اس لیے ممانی کیا بنے گی؟ اس شخص کے لیے نامحرم. تو اس سے معلوم ہوا کہ جس خاتون سے زندگی میں کبھی بھی نکاح جائز ہے، شریعت میں حلال ہے، تو وہ خاتون اس مرد کے لیے نامحرم ہوتی ہے. یہ میں شریعت کا اصول و قانون بتا رہا ہوں، یہ شرعی حکم ہے. ٹھیک ہے؟ کوئی کہے کہ ہمارے ہاں اس کا رواج نہیں ہے، تو شریعت رواج کو نہیں دیکھتی، شریعت اپنے احکام کو دیکھتی ہے. رواج سے اونچی چیز شریعت کا احکام ہے.